السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر پیچھے احسان نہ رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہمیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ فرماتی ہیں، اب ہم اپنے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز بعد مر جائے گا۔ تو اس بات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غمگین کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کو 3 روز بعد صحیح سلامت پایا۔ پھر اس کے بعد 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا، یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا۔ اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے۔ پس اس کی دعا قبول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی۔ اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی۔ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی کہ ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، اللہ سے پوچھئے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور بسلامتی کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا 3 حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقہ کی برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں یا کسی اپنے دوست سے کہا
کہ میں آج رات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ مال خرچ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے قصد و ارادہ کے مطابق خیرات کے لیے کچھ مال نکالا تاکہ اسے کسی مستحق کو دے دے، اور وہ مال اس نے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ چور ہے، کہ جس وجہ سے خیرات کے مال کا مستحق نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ چہمی گوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات ایک چور کو صدقہ کا مال دیا گیا ہے۔ جب صدقہ دینے والے کو بھی صورتحال معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، اگرچہ صدقہ کا مال ایک چور کے ہاتھ لگا، اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا تاکہ وہ مستحق کو مل جائے۔ چنانچہ اس نے صدقہ کی نیت سے پھر کچھ مال نکالا، اور اس مرتبہ بھی غلط فہمی میں وہ مال ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چہمی گوئیاں کرنے لگے کہ آج تو ایک زانیہ صدقہ کا مال لے اڑی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، اگرچہ اس مرتبہ صدقہ کا مال ایک زانیہ کے ہاتھ لگ گیا، اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے پھر کچھ مال صدقہ کی نیت سے نکالا، اور اس مرتبہ پھر غلط فہمی میں وہ مال ایک غنی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چہمی گوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات تو ایک دولت مند کو مل گیا۔ جب وہ شخص سویا تو خواب میں اس سے کہا گیا کہ تو نے جتنے صدقے دیے ہیں سب قبول ہو گئے، کیونکہ صدقہ کا جو مال تو نے چور کو دیا ہے وہ بے فائدہ اور خالی از ثواب نہیں ہے، ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے چوری سے باز رہے، اور صدقہ کا جو مال تو نے زانیہ کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے زنا سے باز رہے، اور صدقے کا جو مال تو نے دولت مند کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے عبرت حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے۔